تحریک انصاف اس سے پہلے بھی ایک جلسوں کی سیریز مکمل کر چکی ہے اور تحریک انصاف کے پاس ایک بیانیہ ہے جسے لے کر وہ چل رہی ہے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن دوسری طرف حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ جلسے کرے؟ حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ 28 مئی تک ایک جلسوں کی سیریز ہے، اس میں تقریباً 7 جلسے ہیں جو حکومت نے کرنے، 2 جلسے حکومت نے آج کے جلسے کو ملا کر لی ہیں۔ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بڑا کم ٹائم ہے، ہم نے سخت محنت کرنی ہے، سخت محنت کر کے پاکستانیوں کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، وہ اگر ایسے جلسے جلوس کرے گی تو پھر کام کب کرے گی؟ کیا یہ وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں کو دیکھ کر ان کا اتنا پریشر اس حکومت پہ پڑا کہ وہ جلسے کرنے پر مجبور ہو گئی؟ اس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ حبیب صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شانگلہ میں موجود تھے اور وہ عوام سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو آٹے کی قیمت سستی کر کے دوں گا، پشاور وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے وہ حکومت جس کے پاس وقت کم ہے، اگر الیکشن اپنے وقت پر بھی ہوتے ہیں تو بھی بڑا سخت مقابلہ ہے، وہ جلسے کر کر اپنا وقت کیوں برباد کر رہی ہے؟ دیکھیے، اہم ترین بات یہ ہے کہ اس حکومت کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی کی کمی کا سامنا ہے۔ یہ حکومت کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ رد و بدل کے بعد، کچھ سیمنٹ سریا ادھر ادھر سے لانے کے بعد ایکچولی جوڑ جاڑ کے ایک حکومت بنائی گئی ہے۔ آپ اس کی مثال ایک ایسے مکان کی سمجھ لیجئے کہ جو دراصل پرانے مکان کے ملبے سے بنایا گیا ہے اور اس کی نہ کوئی اینٹ سلامت ہے، اس کے اندر نہ کوئی کھڑکی سلامت ہے، نہ اس کی چھت کی کڑیاں قابل بھروسہ ہیں، نہ اس کی پانی کے پائپ ٹھیک چلتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی حکومت جو پولیٹیکل لیجیٹمیسی کی کمی کا شکار ہو تو اس کو پھر ایسے کام کرنا پڑتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس وقت بھی اگرچہ استعفے دیے جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن سب سے بڑی پارٹی وہ کون سی ہے موجودہ اسمبلی میں؟ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو جب آپ سب سے بڑی پارٹی کو چھوڑ کے، جو تقریباً نصف ہے، اس کو چھوڑ کے آپ جو باقی نصف میں سے ادھر ادھر کھینچتان کے حکومتیں بنائیں گے تو پھر آپ کو بھی جلسے جلوس ہی کرنا پڑیں گے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں انہیں بھی بتانا پڑے گا، پوری قوم کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم بھی لیجٹمیٹ کنٹینڈر ہیں حکومت کے۔ ابھی تک تو یہ حکومت یہ بھی نہیں سمجھا پا رہی نا کہ دراصل اگر عمران خان ناکام تھے، عمران خان نااہل تھے، عمران خان کی حکومت نالائق تھی، وہ کچھ بھی تھا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ ان کی نالائکی کے نتیجے میں ہمیں حکومت مل گئی، یہ بڑا عجیب و غریب منطق ہے نا۔ کیونکہ اس منطق جب نالائق حکمران نکل آئے اس طرح فرض کیا تو پھر تو رجوع قوم کی طرف ہونا چاہیے، الیکشن کی طرف ہونا چاہیے۔ تو ہم نے وہ کڑی اس پوری سیاست کی زنجیر میں نظر نہیں آ رہی۔ تو ایکچولی اس کڑی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کبھی مریم جلسہ سجاتی ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب کو جلسہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی اور مجلس منعقد کرنی پڑتی ہے۔ تو جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کام کی باتیں، سخت محنت کرنا، یہ ہوائی باتیں ہیں؟ کام بھی کریں گے، ضروری ہے کہ کام بھی کریں، لیکن یہ جو دباؤ ہے، اس دباؤ کا جو عمران خان اس سسٹم کے اوپر بالعموم اور بالخصوص اس حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جو پی ایم ایل این ہے اس کو جگہ جگہ جلسے سجانے پڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ دباؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمارے جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، آج وہ فیصل آباد میں تھے۔ حبیب صاحب، حمزہ شہباز کی مجھے پتہ ہے آپ بات کرنے لگے ہیں، قطع کلامی کی معذرت، لیکن شہباز شریف کی آج جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے جلسے میں کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی جو ہے اگر مجھے آٹے کی قیمت سستی کرنا پڑی تو میں عوام کو دوں گا۔ وہ ذرا اپنے ناظرین کو سنوا بھی دیتے ہیں۔ 8 سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی کہ کتنے ہسپتال انہوں نے بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت دوائیاں بیماروں کو مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کے پی سمیت پورے پاکستان میں ہر اسپتال میں مفت علاج ہوگا، مفت دوائیاں ملیں گی۔ مہنگائی ان 4 سالوں میں عروج پر چلی گئی۔ انہوں نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے۔ اگر اکیلا پنجاب ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ APK کے وزیر اعلیٰ نے آٹا سستا نہ کیا ہر دکان پر، تو پھر مجھے وہ KPK کے ہر دکان میں سستا آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں، یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں۔ نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے
कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। बड़ा जोश और जज्बा था वजीर आजम साहब में, हबीब साहब, लेकिन इतने महंगे कपड़े वजीर आजम के कपड़े वो अपने बेच कर KPK की हर दुकान में आटा सस्ता फराहम करेंगे आवाम को। अब देखिए ना, जो वज़ीर आज़म हैं और सियासतदान हैं ना, उन्हें अपनी गुफ्तगू में बहुत मुहतात रहना चाहिए। और जब इस तरह की मिसालें आप देंगे ना, तो फिर लोग आपको मशवरा देंगे कि कपड़े रहने दें, फलां चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखा ना, अब साद रसूल जैसे लोग भी हैं जो अपार्टमेंट्स बेच दें, दुबई के अपार्टमेंट्स बेच दें, तो फिर जब वो 2 अंगूठियां जो मैडम ने पहनी हुई हैं वही बेच दें। अब इस तरह के जब मशवरे आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप कभी कहेंगे कि जनाब फलां सैंडल बेचते हैं, कभी कहेंगे फलां पर्स बेचते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप हमें आपके कपड़ों से इंटरेस्ट नहीं, आप अल्लाह ताला आपको इसी तरह साहिब पोशाक रखे, लेकिन आप हमें जिस काम के लिए हम तवक्को करते हैं हुक्मरान से वो करें। आप हमजा शहबाज से मैं अर्ज कर रहा था कि जो दबाव आया है ना, ये एक्चुअली ये कपड़े उतरने तक बात जो माफ कीजिएगा बिकने तक जो बात पहुंच गई है ना, ये भी दरअसल इसीलिए है, ये भी उसी दबाव का नतीजा है। तो आज जब हमजा शहबाज फैसलाबाद में तशरीफ ले गए थे तो वहां पर वो भी फरमा रहे थे कि हमें कुछ इलेक्शन की जरूरत है, आपके पास अगर वो टुकड़ा हो तो वो जरा सुनवाइए। वो शॉट हमारे पास मौजूद है, अपने नाजरीन को वो दिखाते हैं।